आदाब नाजरीन। तमद्दुन उन तमाम रुकावटों को फैलांग कर आगे बढ़ता है जो इंसान ने माजी और हाल में खड़ी कर दी हैं। इसकी मधुर चाल और ढंग बासी नहीं होते। हमेशा रहने वाली कदरों की हिफाजत करने की इसकी जिम्मेदारी उकताने वाली नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी शिनाख्त को नए ज़राए इब्लाग के ज़रिए पेश किया जाए और माजी, हाल और मुस्तकबिल की तफरीक को मिटाकर तारीख के आराओं को फ़रोग़ दिया जाए। जब लोग शरीयत पर साबित कदम हो जाते हैं और शरीयत के तमाम अहकाम बजा लाते हैं तो वो अक्सर दूसरे मर्तबे पर पहुंच जाते हैं जिसे तरीक़त कहते हैं। हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का असल मकसद हिंदुस्तान में आम लोगों को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक इंसान और मुकम्मल इंसान बनाना था। ख्वाजा गरीब नवाज ने मसावात यानी सबको बराबर समझा, इंसानी हमदर्दी और पुरखुलूस मोहब्बत की तालीम दी। आपका पैगाम मोहब्बत था। आपने लोगों के दिलों में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत के बीच बोकर हमतन मोहब्बत बना दिया। यही वजह है कि दरगाह गरीब नवाज हर खास व आम की अकीदत की मरकज़ है। ज़माने कदीम से ही भारत बड़े मशहूर सूफी बुजुर्गों और औलिया अल्लाह की सरजमीन रहा है। इनमें सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल हैं। आप 1142 ईस्वी में सबिस्तान के कस्बा खुरासान में पैदा हुए। 9 बरस की उम्र में हिफ्ज़े कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था। इसके बाद तफसीर व हदीस और फ़िक़्ह की तालीम हासिल की। छोटी उम्र में वालिद बुजुर्गवार का साया सर से उठ गया। आपने दुनियावी मालूम मुताह अल्लाह की राह में खर्च किया और रूहानी उलूम की तलाश में निकल गए। हजरत ख्वाजा अजमेरी की दरगाह का रुख करते ही सारे माहौल में रूहानी कैफियत सी तारी रहती हैं। इस आस्ताने पर ज़ायरीन की हाजिरी मुरादों को पाने का एक यकीन है। ख्वाजा के नाम से मशहूर ये दरगाह सुर्ख गुलाबों, रंग बिरंगी चादरों, हदिया जात और अकीदत के फूलों से हमेशा मुज़य्यन रहती है। दरगाह आलिया के अव्वलीन सहन में दाखिला एक पुररौनक बाजार से गुजर कर होता है। इस सहन में शहंशाह अकबर ने एक बावकार मस्जिद अकबरी बनवाई। इसके अलावा दरगाह के 2 बड़े देग खुद्दाम आस्ताने ने ज़ायरीन के लिए वक्फ कर दिए। अकबर के दौर से ही बड़ी और छोटी देग में ज़ायरीन के लिए बड़े पैमाने पर खुराक का इंतजाम किया जाता रहा है। हुमायूं ने दरगाह की तामीर को पाया तकमील तक पहुंचाया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया का बुलंदो बाला दरवाजा इस आलीशान मकाम के शायान शान है। इस दरवाजे को निजाम हैदराबाद ने
تعمیر کروایا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی خدمت میں برسا برس رہے اور تمام روحانی منازل طے کر کے کمال کو پہنچے۔ آپ نے ہی ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کی بنیاد ڈالی، جس سے آج بھی لوگ بکثرت منسلک ہیں اور فیضان پا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مقصد ہندوستان میں عام لوگوں کو اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسان اور مکمل انسان بنانا تھا۔ آپ نے مساوات یعنی سب کو برابر سمجھا، انسانی ہمدردی اور پرخلوص محبت کی تعلیم دی۔ آپ کا پیغام محبت تھا۔ آپ نے لوگوں کے دلوں میں بلا تفریق مذہب و ملت کے بیج بو کر ہمہ تن محبت بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ درگاہ غریب نواز خاص و عام کی عقیدت کی مرکز ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز 6 رجب 633 ہجری کو اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ آپ کے انتقال کے سینکڑوں برس بعد بھی آپ کی زیارت گاہ پر ہر سال کروڑوں لوگ حاضری کے لیے آتے ہیں۔ اجمیر جے پور شہر سے 135 کلومیٹر دوری پر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری کی زیارت گاہ کا یہ روح پرور نظارہ ہزاروں زائرین کے لیے مقناطیسی کشش رکھتا ہے۔ پہاڑی کے دامن کا یہ محل وقوع درگاہ کی رونق کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ مرادوں کو پا لینے والے اس درگاہ میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے باعقیدت لوگ عقیدت کے دیے خواجہ کے آستانے پر جلانے سے اطمینان و سکون حاصل کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی تمناؤں کو دعائیں بنا کر یہاں رنگا رنگ دھاگوں کی گانٹھ باندھ دیتے ہیں۔ اور خواجہ کے دربار میں جب سما کی محفل آراستہ ہوتی ہے تو فضا روحانیت کے ماحول میں ایک الگ ہی نظارہ پیش کرتی ہے۔ ہمارے ملک کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں کے اکثر شہروں کو راجہ مہاراجاؤں اور بادشاہوں نے بسایا۔ قدیمی اور اوسطی دور کی ہندوستانی تواریخ میں ایسے کئی مشہور شہر دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا سنگ بنیاد بادشاہوں نے رکھا۔
ان میں سے کئیوں کے نام حکمرانوں کے ناموں پر ہی رکھے گئے یا پھر حکمراں کے کسی قریبی شخص کے نام پر۔ حیدرآباد، سکندرآباد، جونپور، احمد آباد، ان شہروں کا نام سنتے ہی ذہن ان کے بسانے والوں پر جا ٹکتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا حال ہریانہ کے شہر فرید آباد کا ہے، جسے 1607 عیسوی میں مغل بادشاہ جہانگیر کے خزانچی شیخ فرید نے بسایا تھا۔ فرید آباد شہر کو اس لیے بنوایا گیا تاکہ یہاں سے گزرنے والی شاہراہ کی حفاظت ہو سکے۔ شیخ فرید نے یہاں ایک قلعہ، پانی کا حوض اور ایک مسجد بنوائی تھی جو کہ اب بوسیدہ حالت میں ہیں۔ دلی سے متصل اس شہر میں مسافروں کے لیے ایک سرائے تھی جو دلی آنے والے مسافروں کے لیے ٹھہرنے کی آخری جگہ تھی۔ بعد میں فرید آباد ایک پرگنہ کا ہیڈ کوارٹر بنا جو کہ بلب گڑھ کے حکمراں کی جاگیر میں تھا۔ اس شہر کو سن 1979 میں ہریانہ کا 12واں ضلع بنایا گیا۔ بھارت میں تعمیر و ترقی میں اضافے کے ساتھ ہی فرید آباد جیسے وسطی دور کے شہر نے بھی اپنے روپ کو نئی طرز تعمیر کے حوالے کیا۔ شاندار اور خوبصورت عمارات کے ساتھ ساتھ نئی سڑکوں کی تعمیر سے فرید آباد روز بروز وسیع تر ہوتا گیا۔ فرید آباد بھی اپنی کچھ دلچسپیوں کے لیے مشہور تھا۔ ان میں بڑکھل جھیل بھی شامل ہے۔ دلی سرحد سے 8 کلومیٹر دور بڑکھل نامی گاؤں میں واقع اس جھیل کے ساتھ ہی اراولی پہاڑ تھے۔ یہ مصنوعی جھیل اراولی کے دامن میں پانی روکنے کے لیے بنائے گئے باندھ سے وجود میں آئی۔ اراولی پہاڑوں میں بے لگام کانکنی کی وجہ سے یہ جھیل بالکل خشک ہو چکی ہے اور یہاں ایک سوکھے زمینی ٹکڑے کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا ہے۔ فرید آباد کے خالق شیخ فرید کا مقبرہ بھی یہاں موجود ہے۔ جنوبی دلی سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ایک دلکش تفریحی مقام واقع ہے۔ اسے سورج کنڈ کہتے ہیں۔ یہاں ایک جھیل ہے جس کے گرد پتھروں سے تراشی گئی سیڑھیاں ہیں۔ جھیل کے پڑوس میں ایک سوریہ مندر کے کھنڈرات ملتے ہیں۔ سورج پال تومر کے ہاتھوں بنایا گیا سورج کنڈ چڑھتے سورج کی ترجمانی کرتا ہے۔ آج فرید آباد پورے ملک میں ایک اہم صنعتی اور زراعتی مرکز ہے اور یہاں کافی چہل پہل دیکھنے میں آتی ہے۔ موسیقی کے شعبے میں ہمارے ملک میں نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں اور اس کی مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے، لیکن شہنائی کے سلسلے میں مستقبل کے حوالے سے کوئی تابناکی نظر نہیں آتی۔ شہنائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا آغاز وادی کشمیر میں ہوا تھا۔ شہنائی کو پورے بر صغیر میں ایک مقبول ساز سمجھا جاتا ہے، لیکن اب اس کے استعمال میں کچھ حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ لیکن کئی علاقے ایسے ہیں جہاں اس کے فنکار تمام مشکلات کے باوجود بھی شہنائی سے اپنا رشتہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ایک عرصے تک شہنائی شادی بیاہوں کے جلسوں اور نوبت خانوں تک ہی محدود تھی،
لیکن استاد بسم اللہ خاں نے اسے کلاسیکی کا درجہ دلا کر اس کی عزت افزائی کی۔ شہنائی لکڑی کے ایک موسیقی آلے کا نام ہی نہیں بلکہ اس کے سروں میں بھارت کی عظیم ثقافتی میراث بھی پنہا ہے۔ اس ساز کا استعمال اکثر شادی بیاہ اور مذہبی جلوس میں ہوتا ہے۔ پچھلے 50 برسوں میں شہنائی کا کوئی بسم اللہ خاں کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شہنائی کو من پر لانے والے بسم اللہ خاں صاحب ہیں، نہ تو چبوترے پر شہنائی پڑتی تھی اور آج بھی بجتی ہے۔ اب ان تو نہیں رہے، ان کے بیٹے ہم ضرور ہیں، لیکن وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جہاں تک میرا خیال ہے۔ اب ان کے نام سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ یہ انہی کی کاوشوں کا ثمرہ تھا کہ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کو عالمی سطح پر خاصی پذیرائی ملی ہے۔ یہ نامور استاد 21 مارچ سن 1916 کو پیدا ہوا۔ آپ نے اپنا بچپن وارانسی میں گزارا۔ سن 1936 میں انہوں نے ریڈیو سے پروگرام کیا اور ریڈیو پروگرام کرنے کے بعد پاپولر ہوئے اور پھر اس کے بعد شخصیت بڑھتی گئی، ان کی عظمت بڑھتی گئی، ان کا ترقی ہوتی گئی ان کی۔ آپ کے آباء و اجداد بہار کی تمراؤں ریاست کے درباری موسیقار تھے۔ آپ نے اپنے ماموں مرحوم علی بخش ولایتو سے تربیت حاصل کی۔ ریاض کو وہ 16 گھنٹہ 18 گھنٹہ کرتے تھے، اور اتنا تو ہم لوگ کو بھی فلحال کو 2-3-4 گھنٹہ 5 گھنٹہ لوگ ریاض کرتے تھے، لیکن ان کا ریاض تو بھائی بالاجی مندر وہاں وہ ریاض کرتے تھے، اور وہاں سے بھی ان کو آشیرواد ملا، انہیں سے آشیرواد ملا۔ کم عمری میں ہی بسم اللہ خاں کو اتر پردیش کی موسیقی کی مختلف قسمیں جیسے ٹھمری، چیتی، سوانتی وغیرہ کی واقفیت ہوئی۔ بعد میں آپ نے خیال موسیقی کا مطالعہ کیا اور کئی راگوں پر دسترس حاصل کی۔ اور شہنائی فادر آف شہنائی کا بھی ایوارڈ ملا ہے، سر لے کا بھی ایوارڈ ملا ہے، تانسین ایوارڈ بھی ملا ہے، سوامی ہری داس سنگیت سماروہ کا ایوارڈ ملا ہے۔ کتنے ایوارڈ ملے، کتنے تو نام ان کو نہیں معلوم ہے۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی ان کو۔ سن 1965 سے لے کر 1967 تک بسم اللہ خاں نے شہنائی کو ایک نئی زندگی بخش دی۔ کتنی تاریخ کی جائے ان کی، سورج کی روشنی دکھانا ہے ان کے بارے میں۔ سبھی جانتے بسم اللہ خاں کی سادگی، ویسے تھے آج وہ تو بہت کچھ ان کے پاس تھا، اگر نہیں یہی کرتا یہی پاجامہ وہی ٹوپی۔ استاد بسم اللہ خاں نے اسے کلاسیکی درجہ دلا کر اس کی عزت افزائی کی۔ آج یہ ثقافتی میراث آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ موسیقی کے اور شعبوں میں ملک میں نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں اور ان کی مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے، لیکن شہنائی کے سلسلے میں مستقبل کے حوالے سے کوئی تابناکی نظر نہیں آتی۔ مٹی سے برتن بنانے کا فن ظروف سازی کہلاتا ہے۔ کشمیر اور پنجاب کے بعض دیہات علاقوں میں یہ فن آج بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے۔ ظروف سازی کے لیے 2 قسم کی مٹی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک چکنی اور ایک لال۔ چکنی مٹی تھوڑی پتلی اور کمزور ہوتی ہے، جبکہ لال مٹی مضبوط ہوتی ہے۔ مٹی کے ان 2 اقسام کو ملا کر کام میں لایا جاتا ہے۔ مٹی کو اپنی انگلیوں کی مہارت سے برتنوں کی شکل میں ڈھالنے والا فنکار کمہار کہلاتا ہے۔ مٹی کے برتن آج بھی لوگوں کی نظروں میں مرکز ہیں اور اس کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ مٹی سے بننے والی چیزوں کا نام لیتے ہی آنکھوں کے سامنے مٹی سے بننے والے مختلف برتن، سجاوٹ کی چیزیں اور پوجا پاٹ کی اشیاء سامنے آتی ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں تیار کرنے والے ماہرین و فنکار
बहुत ही सस्ते दामों पर अपनी मुख्तलिफ चीजें बनाकर उन्हें फरोख्त करते हैं। यही वजह है कि मिट्टी के ज़रूफ घरेलू और समाजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। कुम्हार सबसे पहले मिट्टी को गूंथता है, फिर उसे फनपारों की शक्ल में ढालता जाता है और ना जाने क्या क्या। कुम्हार का पूरा खानदान दायरे में बैठकर घड़े, देगचियां, प्याले, गुलदान, छोटे और बड़े घोड़े तैयार करते हैं। इन कच्चे फनपारों को पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली भट्टी को आवी कहते हैं। पक जाने के बाद इन पर खूबसूरत रंगाई की जाती है, जिससे इनकी नफासत और खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। ये घोड़े मुख्तलिफ आकारों में मंदिरों में विराजमान किए जाते हैं, जहां अकीदतमंद इनकी पूजा करने में रूहानी सुकून पाते हैं। मुख्तलिफ शहरों में मिट्टी से बनने वाले ज़रूफ को नुमाइश के लिए पेश किया जाता है, जहां मिट्टी के इन खूबसूरत बर्तनों, खिलौनों और दीगर चीज़ों के शौकीन लोग अपने घरों की जीनत बढ़ाने और दोस्तों को तहाइफ पेश करने के लिए इन्हें खरीद लेते हैं। कुम्हार अपनी महारत का इस्तेमाल करके मिट्टी के घड़े बनाते हैं, जिनमें पानी भरा जाता है। इनके अलावा कुम्हार मिट्टी की कौलियां, छोटे प्याले, खिलौने, फूलदान, सिक्के जमा करने के लिए मखसूस बर्तन और बाकी तमाम मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं, जो घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुम्हार मिट्टी से बनने वाले इन ज़रूफ को फरोख्त करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं। नीली मिट्टी से तैयार किए जाने वाले ज़रूफ में प्लेट, टी सेट, जग वगैरह भी शामिल हैं, जिन पर खास किस्म की सजावट का काम भी किया जाता है। इस सजावट के लिए कारीगरों को मिट्टी से बहुत ही सब्र आजमा का काम करना पड़ता है, जो उन्हें दिलकशी और दिलफरेबी अता करती है। भारत को दीगर दस्तकारियों की तरह मिट्टी से की जाने वाली कारीगरी में भी एक मुनफरिद मकाम हासिल है। ताहम इस फन से वाबस्ता कारीगरों को शिकायत है कि कई दहाइयों से न सिर्फ इस फन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, बल्कि नए फनकारों की अदम दिलचस्पी की वजह से इससे वो रूह भी ज़ाइल हो गई है जो कभी इसका खासा थी। मिट्टी से बर्तन बनाने की ये रिवायत सदियों पुरानी है, जो आज भी जारी और सारी है और हमारी मिरास का अहम हिस्सा है। तहजीबी और सकाफती मिरास का ये सफ़र अगले शुमारे में भी जारी रहेगा। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।